السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا 12واں لیکچر ہے اور ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک پڑھا وہ ملائکہ پر ایمان تھا۔ اب یہ آسمانی کتب پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ہمارے دو ٹاپکس ہیں اس سبق کے، اور اس کے بعد پھر ہم مشق کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، آسمانی جو کتب پر ایمان آسمانی کتب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ آسمانی کتب پر ایمان لانا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں اس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم نے اس بات کو پر یقین رکھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ جتنی بھی اللہ پاک نے انبیاء کرام کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں، 1,24,000 انبیاء کرام اللہ پاک نے بھیجے، اور ان میں جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں، ان کے اوپر چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہتے ہیں، رسائل کہتے ہیں، وہ اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ تو وہ جتنا کچھ بھی اللہ پاک نے ان کے اوپر نازل فرمایا وہ سب کے سب بالکل صحیح تھا، وہ چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو۔ قرآن پاک پر تو ہم ایمان لاتے ہی ہیں، قرآن پاک ہماری جو ہے وہ مسلمانوں کی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل و آخری کتاب ہے۔ تو اب وہ لیکن جو ان سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری بالکل صحیح تھیں، بالکل برحق تھیں، اپنے زمانے کے اندر بالکل وہ صحیح تھیں، اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ نازل فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے تھیں۔ اس بات کو دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان کہلاتا ہے۔ اچھا، وہ آسمانی کتابیں جو ہے نا وہ جو ہے تورات، سب سے پہلے تورات نازل ہوئی، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ تو ہیں 4 بڑی کتابیں۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ صحیفے نازل ہوئے، اور انبیاء کرام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ان سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، ایمان ہم لے کر لاتے ہیں، لیکن ہم جو عمل کرتے ہیں نا، جو عمل ہم کرتے ہیں ہم قرآن پاک کے اوپر کرتے ہیں۔ ایمان ہم سب پر لاتے ہیں لیکن عمل جو ہے وہ قرآن پاک پر کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ ہاں جی اگر آپ ایمان لاتے ہیں پچھلی ساری کتابوں کے اوپر تو ان کتابوں پر تورات پر عمل بھی کرنا چاہیے، یا زبور پر یا انجیل پر عمل کرو، تو اگر ایمان لاتے ہو تو اس پر عمل بھی کرو، تو یہ کیا بات ہوئی کہ صرف ایمان لاتے ہو اور عمل نہیں کرتے؟ تو ہم اس کا جواب ہم یوں سمجھیں کہ جیسے مثلا آپ اب 9th کلاس میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جب آپ کا 2 کلاس آپ نے پڑھی ہے نا، آپ 2 کلاس سے گزر کر آئے ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں کہ 2 کلاس کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے اچھا سلیبس ہے، اس کی کتابیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی اس کی کتابیں کیسی ہیں؟ آپ کہیں گے بہت اچھی کتابیں ہیں، تو آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی جو ہے نا وہ بہت اچھی کتابیں ہیں۔ تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جب آپ کو وہ کتابیں اچھی لگتی ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کلاس کا سلیبس صحیح ہے، تو پھر اب آپ ان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ان کتابوں کو پڑھیں۔ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے کہ اب میں چونکہ 9th میں پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اب اگر میں 9th کلاس کے اندر میں 2 کلاس کی کتابوں کی تیاری کرتا رہوں گا تو میں امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، امتحان میں فیل ہو جاؤں گا۔ اگر میں یہاں پر پاس ہونا چاہتا ہوں، امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے 9th کا سلیبس ہی پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، جو پچھلی کتابیں تھیں، جو پچھلی کلاسوں کی کتابیں تھیں وہ بالکل صحیح ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہیں، اس کے اوپر میں اس بات کو میں مانتا ہوں، لیکن جو ہے میں ان کتابوں کو ابھی نہیں پڑھ سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں 9th کلاس کے اندر 9th کلاس کی کتابیں ہی پڑھوں۔ بالکل اسی بات کو یہاں پر ہم لے کر آئیں گے کہ جو جتنی پہلے انبیاء کرام کی کتابیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ان کے اوپر ضروری تھا کامیاب ہونے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے اور اس پر عمل کرتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لائیں اور اس کتاب پر عمل کریں۔ اب ہم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، تو ہم پچھلی کتابوں کو مانتے تو ہیں کہ وہ بالکل صحیح تھیں، اپنے اپنے وقت میں بالکل صحیح تھیں، لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید پر ہی عمل کیا جائے، لیکن احترام اور ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کو ماننا وہ بالکل ضروری ہے کہ اپنے زمانے میں جب وہ نازل ہوئی تھی تو بالکل صحیح تھی۔ ہاں، وقت گزرتا رہا، چونکہ ان کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی تو اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا، تو
اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تورات میں یا انجیل کے اندر بہت تبدیلیاں ہوتی گئیں، تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ تبدیلیاں جو ہوئیں، تو اب وہ اس وقت موجودہ حالت میں جو اس وقت جو ان کی حالت ہے وہ نہیں ہے کہ جس وقت وہ جس طرح وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے ایمان لانے کا مطلب کیا کہ پچھلی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن عمل کرنے کے لیے اور ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں جو ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، قرآن پاک کے اوپر۔ ہم کسی کتاب کو یہ نہیں انکار نہیں کر سکتے پچھلی کتابوں میں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں جو بیسک جو عقائد ہیں، جو بیسک جو معلومات ہیں، وہ علم جو اللہ پاک بتا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم ہیں۔ توحید ہو گیا، رسالت ہو گیا، آخرت ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کا بیان ہے، یہ جو ٹاپکس ہیں نا، یہ سارے کے سارے ٹاپکس اس کے اندر سب کتابوں کے اندر ایک جیسے ہیں۔ اور اس لیے جو ہے وہ اب قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ان ساری کتابوں کے اندر جو عقائد بیان کیے تھے، جو توحید تو ایسا عقیدہ ہے کہ جو ہر نبی نے بیان کیا، رسالت بھی ہر نبی نے بیان کیا، آخرت مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ ہر نبی نے ہر کتاب کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اب قرآن پاک کے اندر قرآن پاک نے نا ان ساری کتابوں کا نچوڑ، ساری کتابوں کا خلاصہ اپنے اندر بیان کر دیا۔ اس کے اندر جو بھی اچھی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی تھیں، اللہ پاک نے ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیں۔ تو اب ہمیں ان کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں قرآن پاک پر ہی عمل کرنا پڑے گا، تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایمان وہ سب کتابوں پر رکھیں گے، یقین سب کتابوں پر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ہے آخرت پر ایمان کہ آخرت پر ایمان جو ہے نا، یہ اس کا کیا مطلب کہ آخرت پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد نا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان بالکل مٹی مٹی ہو کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد ایک جو ہے وہ نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مثلا ہم جو ہے ایک جب دنیا کی زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے تو انسان اگلے جہان میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے اگلے جہان میں شفٹ ہونے کے بعد جب تک قیامت نہیں آئے گی، اب وہ قیامت جب آئے گی، قیامت آنے کے بعد پھر قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، حساب کتاب لیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں بھیجیں گے، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کو جو ہے وہ دوزخ کے اندر ڈالیں گے۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارا کنسپٹ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ ہمارے حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس بات پر یقین رکھنا یہ آخرت پر ایمان کہلاتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اگر اس بات پر یقین نہیں ہے تو اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ اب جو ہے نا، کفار بھی کہتے تھے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کفار آگے کہتے تھے کہ دیکھیں ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو مٹی کے اندر رکھ دیتے ہیں اور وہ قبر کے اندر اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بالکل ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں ایک آدمی کی، اور 100 سال 200 سال ہو گئے اس کو فوت ہوئے، تو اس کا نام و نشان بھی ختم ہوگا، اس کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا، تو اللہ پاک اس کو دوبارہ زندہ کیسے کر لیں گے؟ تو اب ہم اس کو جو ہے اس طرح سوچیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا بہت پیارا جواب دیا کہ جو پہلی مرتبہ جو ہوتا ہے وہ پیدا کرنا وہ مشکل ہوتا ہے نا، مطلب کسی چیز کو پہلی مرتبہ آپ کو ڈرائنگ بنا رہے ہیں، جو پہلی مرتبہ جب آپ ڈرائنگ بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ جب آپ اسی تصویر کو اسی ڈرائنگ کو جب آپ دوبارہ جو ہے وہ بنانے لگیں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اللہ پاک جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اللہ تو پہلی ہی دفعہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ مطلب ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ پاک نے ہمیں شکل و صورت دی، ہمیں پیدا کر دیا اور ہمیں بالکل جو ہے وہ انسان ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ تو اس لیے ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے آخرت کے اوپر ایک دن جو ہے وہ ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیں گے اور جنت جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اس کے جو ہے نا وہ ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس عقیدے کا ہمیں کیا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، یہ ہم کیا بات سوچتے ہیں، وہ ہمارے یہ ٹاپکس جو ہے نا وہ جو ہے یہاں پر جو 3 پوائنٹس انہوں نے دیے ہوئے ہیں بہت اچھے پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات کہ عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا ایک بات تو ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ایک دن دنیا ختم ہوگی، پھر نئے سرے سے اللہ پاک ہمیں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے انسان صرف دنیا کے اندر دنیا کو بنانے میں لگا رہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہونا کہ میں نے مرنے کے بعد جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونا، بس میری یہ زندگی ہے 60-70 سال کی، اس کے بعد میرا کوئی جو ہے وہ آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ ہو پھر تو انسان اپنی ساری کی ساری صلاحیت جو ہے وہ یہیں پر لگا دے
اور یہیں بہت سارے پیسے جمع کرنے پر، بہت ساری چیزیں کرنے پر مطلب اچھے اعمال بھی نہ کریں، بس وہ کہے کہ بس میں نے جو ہے نا اپنا زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنا ہے، جتنا میں مزہ یہاں پر کر سکتا ہوں نا میں وہ کر لوں، چاہے وہ چوری کرنی پڑے، چاہے وہ ڈاکہ ڈالنا پڑے، کسی طرح بھی میں نے مال اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے اور میں نے بھی ختم ہو جانا ہے، یہاں رہنے والی ساری چیزیں عارضی ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ملی ہیں، تو پھر انسان جو ہے اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر لگاتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اپنی محنت بھی کرتا ہے اور محنت کرنے کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کوئی ناجائز طریقے سے اپنا مال جو ہے وہ حاصل نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی پر جو عقیدہ آخرت کا بہت اہم کردار ہے، کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ہاں جو ہے وہ بعد میں کھڑے ہونا ہے اور مجھ سے حساب کتاب ہوگا، تو پھر انسان اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ اپنے کردار کی کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، تو اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کہ جو کچھ میں ابھی یہاں پر پریکٹس کر رہا ہوں اس سب کا جو ہے میں نے آخرت میں جواب دینا ہے۔ تو اس لیے انسان کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے اندر نیکی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، اس کی خوبیاں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ چیز کیا ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، مطلب اس کی ذمہ داری، اگر وہ بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ہے، اگر وہ جو ہے وہ بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے والدین کی خدمت کرنی ہے، اگر وہ مرد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے جو ہے وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اگر وہ عورت ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کا جو ہے وہ خیال رکھے گی، تو اس کی اطاعت کرے گی۔ اب یہ ہر انسان کی نا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، کوئی کام ان کے ذمہ لگے ہیں ہر انسان کے، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو دوسروں کے حقوق وہ ادا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے تاکہ اللہ کے سامنے وہ صحیح اتنا جواب دے سکے۔ تو یہ ہمارے یہ 3 پوائنٹ تھے عقیدہ آخرت پر ایمان۔ اور اس کے بعد جو ہمارا یہ سبق جو ہے اس کی مشق ہے، مشق میں جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ ملک ان کا کیا معنی ہے، اور فرشتہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے پڑھ لیا ابھی، اور اس کے بعد فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کا، صبر و تحمل کا، عفو و درگزر کا، استقامت کا، احساس ذمہ داری کا، کہ ہر وقت انسانی اعمال کو جو لکھتے رہتے ہیں تو اس انسان کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے اچھے کام کرنے ہیں، میں نے برے کام نہیں کرنے، تو احساس ذمہ داری۔ اچھا، تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی، منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، ایک چیز کو مٹا کر اس کی جگہ کوئی اور چیز لے آنا، تو قرآن پاک نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ آخرت سے مراد ہے موت کے بعد والی زندگی، ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی، لمبی زندگی، ہاں وہ لمبی زندگی تو ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی تو ہوگی، لیکن ان سارے آپشنز میں موت کے بعد والی زندگی وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اچھا، فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی، یہ جو آپ کا جو 3 پوائنٹس ہیں نا ملائکہ پر ایمان کے، اس کے جو پہلا جو پوائنٹ ہے یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، یہ پہلا سوال کا جواب ہو گیا۔ اور دوسرا، فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات تحریر کریں، یہ دوسرے 2 پوائنٹ آپ اس میں لکھ دیجئے گا۔ اور 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام، آسان سی بات ہے۔ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، یہ والی آیت جو ہے اس کا ہم ترجمہ لکھ دیں گے، اس کو چاہے آپ ترجمہ لکھ دیں یا اس کو آپ انڈائریکٹ فارم میں اپنے الفاظ کے اندر آپ بیان کر دیں تو بھی صحیح ہے، کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ پاک ان کو جو حکم دیتے ہیں اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اچھا، آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ یہ آخرت کا معنی و مفہوم جو آخرت پر ایمان کا جو پہلا پیراگراف ہے، یہ جو ہے نا قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی، یہ اس پورا پیراگراف ہی کر لیں، اس میں جو ہے یہ سارا آ جائے گا۔ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، وضاحت کریں۔ یہ سارے کے سارا جو ٹاپک ہے آسمانی کتب اور ملائکہ پر ایمان، یہ سب دونوں ٹاپک اس کے اندر آ جائیں گے مکمل، اور عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی میں اس کے اثرات، یہ عقیدہ آخرت کی اہمیت آ گئی پہلے پیراگراف میں، اور باقی 3 جو ہے اس کے اثرات آگے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوا۔ تو ہم اگلے لیکچر کے اندر سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔